السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر. پچھلے جو 2 دروس آپ کے سامنے دیے گئے تھے، اس میں سے پہلے درس میں نے کہا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، جاننا، اس کی کتنی اہمیت ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہم پر کتنا ضروری ہے اور کیوں واجب ہے ہم پر کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں، پہچانیں اور نبی سے متعلق معلومات ہم حاصل کریں. ہم پر کیوں ضروری ہے میں نے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا. اور دوسرے درس میں نے آپ کے سامنے ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس گہرائی سے پڑھتے تھے، ہمارے علماء سیرت نبی جاننے کی کتنی کوشش کیا کرتے تھے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور میں نے کہا کہ صحابہ کتنی گہرائی سے نبی کی شخصیت میں غور کرتے تھے اور کن کن چیزوں کو وہ نوٹ کیا کرتے تھے صحابہ کرام، سب میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی میں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن و حدیث کے بعد سب سے بڑا مصدر ہیں ہمارے لیے، سب سے بڑا مصدر ہیں کہ ہم وہاں سے معلومات لیں سیرت نبی سے متعلق. اور صحابہ و تابعین کے متعلق میں نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر گھر جا کر وہ سیرت نبی سے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے، گھر گھر جا کر پوچھتے تھے کہ نبی سے متعلق کہ آپ کے پاس اس مسئلے میں کوئی بات ہے، کوئی علم ہے تو مجھے بتانا. اور وہ پوچھتے، سمجھتے اور وہاں سے علم لے کر آتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی میں نے کہا کہ بعض وہ صحابہ جو جنگ میں شریک نہ ہو سکے یا بعد میں اسلام قبول کیا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے، مگر اس جنگ کے متعلق ساری تفصیلات، ساری معلومات ان کے پاس تھیں. وہ آئی کہاں سے ان کے پاس؟ ان کے اندر شوق تھا سیرت نبی جاننے کا، پہچاننے کا، پڑھنے کا. اسی لیے وہ صحابہ کے پاس جاتے، تابعین صحابہ کے پاس آتے اور نبی سے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے. اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق میں نے کہا کہ جب وہ سیرت رسول کا درس دیا کرتے تھے، اتنی مہارت ان کو سیرت کے موضوع پر تھی کہ ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امام شعبی تو معلومات ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے نبی کا پورا زمانہ پایا ہے، گویا کہ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے. انہوں نے اتنی گہرائی سے اور اتنے وثوق کے ساتھ وہ معلومات پیش کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے چند اقوال اور چند علماء کے آثار میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سیرت رسول پڑھنے، جاننے اور اس کی حفاظت کرنے، کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کیا کرتے تھے، کس طرح وصیت کیا کرتے تھے. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اور انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ مستقل طور پر ہم جو اصل گفتگو ہے نبی کی ولادت اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس پر آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن تمہیدی کلاس کے طور پر، تمہیدی باتوں کے طور پر یہ انشاءاللہ ہماری آخری ہے، اس کے بعد والی آخری نشست ہوگی. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں بس، صرف آپ اس کو ایک کہہ سکتے ہیں یا 2 بھی بنا سکتے ہیں. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا ماحول کیسا تھا. ایک تو ان کا عقیدہ کیسا تھا
ایک یہ نکتہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معاشرتی اعتبار سے وہ کس حالت میں گرے ہوئے تھے عرب کے لوگ. یعنی جب ہم اس بات کو پہچانیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے، تبھی جا کر ہم کو نبی کی تعلیمات سمجھنے میں آسانی ہوگی. جب دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوگی کہ نبی سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا، اور نبی جب نبی بنائے گئے اس کے بعد دنیا میں جو انقلاب نبی برپا کیے ہیں اس کو سمجھنے بہت آسانی ہوگی جب ہم یہ جانیں گے کہ نبی سے پہلے کے حالات کیسے تھے. میں آپ کو مختصر سے وقت میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقیدے کی اگر بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے جانے سے قبل عرب کے لوگوں کا بہت ہی برا حال تھا. اس سے پہلے والا جو مذہب تھا، یعنی نبی جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے اگر کوئی انسان عیسائیت کی حالت میں مرتا، کرسچن مرتا، تو گویا کہ وہ اس زمانے کا مسلمان تھا. کیونکہ اسلام آنے سے پہلے جو سچا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھی، وہ کرسچنز تھے جو مسلمان تھے اس زمانے کے. اگر کوئی مسلمان اس وقت کا کہلاتا تھا تو وہ کرسچنز تھے. اگر کوئی عیسائیت کی حالت میں مرتا تو گویا کہ وہ جنت میں جاتا تھا. لیکن عرب کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں، مکے کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں، تو بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی. بعض مؤرخین لکھتے ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن لحی اس کا نام تھا، کعبے میں مکہ مدینے میں اسی نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا. بت پرستی اتنی عام تھی. عقیدے کی اگر بات کریں مکے کے لوگوں کی تو ہر گھر میں ایک ایک بت تھا، ہر آدمی کا الگ الگ بت تھا، ہر قبیلے والوں کا ایک ایک الگ الگ بت تھا. اگر کوئی قبیلے کا سردار ہوتا، قبیلے کا بڑا ہوتا نا، تو وہ اپنے لیے الگ سے ایک بت بنا لیتا اپنے لیے. عقائدی اعتبار سے عقیدے کی اگر بات کریں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی. آپ نے مشہور سنا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے مکے سے 360 بتوں کو توڑ کر باہر نکالا. صرف مکے کے اندر 360، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے، ہر گھر میں ایک ایک بت تھا. میں بعض بتوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو اس کی کثرت کا اندازہ ہو کہ کتنے بت ان کے پاس تھے، کس قدر عقدی اعتبار سے یہ لوگ گرے ہوئے تھے. ایک اصاف و نائلہ ایک بت کا نام تھا، یعنی 2 بت تھے. یہ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دکتر جواد علی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جو 2 نام ہے نا، اصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے. یعنی جس طرح انسان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، 2 ہاتھ 2 پیر 1 سر، اس طرح یہ بت بنائے گئے تھے اور یہ کعبے کے اندر تھے. وجہ کیا اس کی؟ ان دونوں نے، یہ ایک مرد ایک عورت کا نام ہے، اصاف مرد کا نام اور نائلہ عورت کا نام ہے. انہوں نے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے اندر برا کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کعبے کے اندر ہی ان کو پتھر کی شکل بنا دی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب لوگ بعد میں آئے تو ان کو عبرت کے نام پر باہر لائے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ایک بت بن گیا ان کے پاس. اللہ نے عبرت کے طور پر ان کو مسخر کر دیا تھا، ان کو ایک جمادات کی شکل دے دی، پتھر ڈھانچہ اللہ نے بنا دیا تھا. مگر عرب کے لوگ عقیدے کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے تھے، معلومات ان کے اتنے خراب تھے کہ وہ ایک پتھر کو بھی جو اللہ نے عذاب کے طور پر ان کو بنایا تھا، اس کو بھی اپنا ایک معبود، اپنا ایک خدا اور اپنا ایک الہ تسلیم کر لیے تھے. وہ قیصر ایک نام ہے بت کا، اور عربوں کے ہاں ایک معبود ہے، بہت معروف بت تھا ان کے پاس. ذوالخلصہ ایک نام ہے بت کا. مکہ اور یمن کے درمیان تبالہ نام ایک علاقہ ہے، وہاں یہ بت پایا جاتا تھا اور وہاں کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ذوالشراء ایک بت کا نام ہے. قبیلے دوس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان سے متعلق واقعات آگے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. قبیلے دوس اور قبیلے ازد کے لوگ اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے. اور مشہور و معروف بت آپ نے بارہا سنے ہوں گے، ذوالکفین یا پھر العزا، اللات، اور اسی طرح نصر، یعوق، حبل، یغوث، منات، عزا، یہ سب معروف ان کے پاس بت تھے. بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی. اب دیکھیں اردو میں کتاب ہے سیرت انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کا. یعنی علماء لکھتے ہیں اب تک کی سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں اردو زبان میں سب سے بہترین یہ کتاب ہے الحمدللہ. اس کتاب میں تمام معلومات ہیں. یعنی میں بتانا مقصود یہ ہے کہ بتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی. اتنے زیادہ بت یہ رکھتے تھے کہ
باہر جائیں تو الگ بت، گھر کے اندر رہیں تو الگ بت، قبیلے کا سردار ہے تو اس کے لیے الگ بت، کعبے کے پاس جائیں تو اس کے لیے الگ بت، سفر پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ بت، عیاذاً باللہ اتنے زیادہ بت ان کے پاس تھے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ خود یہ کہتے ہیں صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، زمانے جاہلیت میں ہمارا حال یہ تھا، ابو رجاء العطاردی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نعبد الحجر، ہوتا یہ تھا کہ ہم ایک پتھر کی عبادت کرتے تھے، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ۔ سبحان اللہ، کتنے گرے ہوئے تھے۔ دیکھیے جب ایک انسان شرک میں ہوتا ہے تو اللہ کس قدر اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابو رجاء العطاردی رحمت اللہ علیہ کہ ہمارے پاس ایک بت ہوتا تھا، ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک بت ہوتا، اور ہم کہیں جا رہے ہوتے، ہم کو اس سے خوبصورت پتھر اگر کوئی نظر آ جاتا نا تو ہم ہمارے بت کو چھوڑ دیتے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ بت ہیں، مگر اپنا معبود جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے بغیر اس کو رد کر کے دوسری چیز کو اپنا معبود بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر عجیب و غریب بات ہے نا۔ سفر پر گئے ہیں، راستے میں خوبصورت پتھر نظر آیا، اپنے پرانے معبود کو چھوڑ دیتے، پھینک دیتے اور نئے پتھر کو لے کر اس کو اپنا خدا، اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت تھی۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں فتح الباری میں، امام قرطبی کے حوالے سے اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان اہل الجاہلیہ، سوچے اتنا افسوس کا مقام ہے کس قدر عقیدے میں یہ لوگ کمزور ہیں اور گرے ہوئے ہیں۔ ان اہل الجاہلیہ كانوا يعملون الاصنام من كل شيء، یہ لوگ بتوں کو ہر چیز سے بناتے تھے، مٹی سے بناتے، ستو کے آٹے سے بناتے، کھجوروں سے بناتے تھے۔ ابن حجر یہاں لکھتے ہیں من کل شیء، ہر چیز سے بت بنا لیتے، حتی ان بعضهم عمل صنمه من عجوۃ، عجوا کھجور آپ نے دیکھا ہوگا، عجوے کھجور سے انہوں نے اپنے بت کو بنایا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں غربت کا عالم تھا، لوگ اتنے زیادہ مالدار نہ تھے اور پورا کا پورا عرب صحرا تھا، کھانے پینے کی زیادہ سہولیات وہاں نہیں تھی، اور اپنے ساتھ سفر میں اس بت کو بھی لے کر جاتے۔ اور جو یہ بت عجوا کھجور سے بنا ہوا ہے، جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی نا تو اس بت سے جو کھجور کا ہے اس کا ہاتھ کبھی نکال لیتے، اس کا پیر نکال لیتے اور وہی کھا لیتے۔ جس چیز کو اپنا یہ خدا اور اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں، وقت آنے پر اسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ امام قرطبی کے حوالے سے ابن حجر نے لکھا ان بعضهم عمل صنمه من عجوۃ ثم جاع فاكله، جب بھوک لگتی نا سفر میں تو اسی بت کو کھا لیتے جس کو اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ اس زمانے میں جو کفار تھے نا وہ آج کے کفار سے کہیں گنا بہتر تھے، کیونکہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اگر ان سے پوچھے، قرآن بارہا یہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کفار مکہ سے پوچھتے کہ آسمان یہ زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ ایک لحظہ سوچے بغیر بھی کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے بنایا ہے، بس اللہ کی معبود، اللہ کو بطور معبود وہ تسلیم نہیں کرتے۔ مگر یہ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ پوری دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے۔ توحید ربوبیت الگ ہے، توحید الوہیت الگ ہے، بعد میں تفصیل آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں۔ تو ان کو جب احساس ہو جاتا کہ بت کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں قبیلہ بہت اس کو زور دیا جاتا تھا کہ میرا قبیلہ، یہ تیرا قبیلہ، یہ میرے قبیلے کا آدمی۔ جب قبیلے کو اتنا زور اور اتنی اہمیت دی جا رہی ہے تو جو قبیلے کے سردار تھے نا ان کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور ان کا پورا قبیلہ عزت کرتا تھا، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں اسلام قبول کیے، بنو سلمہ قبیلے کے بڑے آدمی تھے، سردار تھے یہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ مدینے میں رہتے تھے، بنو سلمہ قبیلے کے سردار، جب تک یہ ابھی بھی کافر ہی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں معاذ ابن جموح، معاذ ابن عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ۔ معاذ ابن جبل یہ الگ صحابی ہیں، اور معاذ ان کے ایک بیٹے ہیں، یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک معاذ بن جبل بھی مسلمان ہو گئے، اور دوسرے یہ صحابی جو ہے نا عمرو ابن جموح، ان کے بیٹے معاذ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی مدینہ آ چکے ہیں،
جب بھی اسلام ابھی غالب ہو رہا ہے، غالب آ رہا ہے اسلام، لیکن اسلام کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ہمیشہ ایک بت ان کے پاس تھا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، میں نے بتایا نا، قبیلے کے اگر کوئی سردار ہوتا تو وہ اپنی سرداری کے طور پر اپنا ایک بت الگ سے بنا لیتے اور اس کو پاک صاف رکھتے، اس کو عطر لگاتے، اس کو نہلاتے دھلاتے، سب کچھ کرتے تھے، بہت پاک صاف رکھتے تھے۔ ان کا بھی ایسا ایک بت تھا۔ اب ان کے بیٹوں نے سوچا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، اگر ان پر کوئی خروش آئی نا تو پورا قبیلہ سامنے لڑنے کے لیے کھڑ جاتا۔ اب ان کے بیٹے نے سوچا، ان کے بیٹے کون؟ معاذ ابن عمرو رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل، یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں، دونوں معاذ مل کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو سبق سکھانا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی ہدایت کی اتنی فکر کر رہا ہے، بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے باپ کی ہدایت کی فکر کرتے ہوئے ایک پلاننگ انہوں نے کی، ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا۔ کیا منصوبہ بندی انہوں نے کی؟ انہوں نے پلان کیا، جب رات میں عمرو جو قبیلے کے سردار ہیں، ابھی بھی کافر ہیں، جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کا جو خاص بت تھا اس کو لیا اور وہاں مدینے میں جہاں لوگ گندگی ڈالتے تھے وہاں لا کر اس بت کو پھینک دیا۔ ان کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ لاچار ہے، بے بس ہے، تم اس سے زیادہ کہیں گنا طاقتور ہو اور تم اس کی دیکھ بھالی کرتے ہو، اس کو عطر لگاتے ہو، اس کو نہلاتے ہو دھلاتے ہو، پاک صاف کرتے ہو، اور دیکھو اگر کوئی اس کو گندگی میں ڈال دینا یہ خود اپنے آپ کو پاک کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ بات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے دن آئے، رات میں آہستہ سے بت کو لیا، دونوں نامی معاذ رضی اللہ عنہ بت کو لیا اور جہاں مدینے کے لوگ گندگی ڈالتے تھے وہاں پھینک کر چلے گئے۔ صبح ہوئی، عمرو نے دیکھا کہ میرا بت ہی گھر میں نہیں ہے، پورا گھر تلاش کیا، بت کہیں ملنے کا نام ہی نہیں ہے۔ مدینے کی گلیاں انہوں نے پھیری اور آخر کار اس جگہ پر آئے جہاں لوگ گندگی ڈالتے تھے، وہاں دیکھا ان کا بت پڑا ہوا ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت غصہ آیا انہیں۔ وہ کہتے ہیں، اما واللہ لو اعلم من فعل هذا بک لاخزینہ، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، میں اس کو رسوا کروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ یہ قبیلے کے سردار تھے، ان کا بہت مقام تھا، بہت طاقت تھی انہیں۔ یہ غصے میں خطاب کر کے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے میں اس کو رسوا کروں گا، بہت کٹھن سزا میں اسے دوں گا۔ وہ لائے بت کو، نہلایا دھلایا، عطر لگایا، پھر پاک صاف کر کے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ دوسری رات ہوئی، پھر سے یہ دونوں صحابی آئے، اس بت کو لیا، پھر سے وہیں ڈال دیا۔ صبح ہوئی، دیکھا کہ پھر سے بت نہیں ہے۔ اب پھر اٹھائے انہوں بت، لائے اپنے گھر، اس کو نہلایا دھلایا، عطر لگایا، پاک صاف کر کے رکھا۔ اب جب رات ہوئی نا، اپنے بستر پر جانے سے قبل وہ آئے اپنے بت کے پاس، آ کر کہنے لگے، ثم جاء بسیفہ فعلقہ، اپنی تلوار لائے، تلوار لا کر اس بت کے گردن میں لٹکا دی۔ اور لٹکا کر کیا کہا معلوم انہوں نے، عمرو بن جموح نے، کہ انی واللہ ما اعلم من یصنع بک ما ترى، قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ راتوں رات تمہیں جا کر گندگی والی جگہ میں ڈال رہا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور دیکھو، فَإِن كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ، اگر تمہارے اندر کچھ خیر ہے، تمہارے اندر کچھ طاقت ہے، اور اگر تم اپنا دفاع کرنا جانتے ہو تو یہ تلوار میں تمہارے گردن میں لٹکا رہا ہوں، کوئی آئے نا تمہیں اٹھانے کے لیے، اس کو مار دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اب بت سے کہہ رہے ہیں، فَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ، یہ میری تلوار ہے، تمہارے ساتھ میں رکھ کر جا رہا ہوں۔ اب 2 راتیں ہو گئیں، 2 راتوں میں انہوں نے ویسے ہی تجربہ کیا، ویسے ہی تجربہ ہوا، 2 راتوں میں بھی ان کا بت گندگی والی جگہ پڑا ہوا تھا۔ اب تیسرے دن انہوں نے کیا کیا، اور مضبوط منصوبہ بندی کی۔ رات میں آئے دونوں، معاذ رضی اللہ عنہ، معاذین آئے، آ کر اس بت کو لیا اور صرف گندگی والی جگہ میں ڈالا ہی نہیں بلکہ اس کی گردن کاٹ کر اس کی گردن میں ایک مردہ کتے کو لٹکا دیا۔ اب صبح ہوئی، سیدھا دیکھے اپنے کمرے کو آئے، بت کی جگہ پر بت وہاں موجود نہیں ہے، تو فوری وہاں گئے جہاں بت 2 دن سے پڑا ہوا تھا، وہاں آئے اور دیکھا کہ اتنا برا منظر ہے کہ وہ جس کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کر رہے تھے، ایک تو اس کی گردن کٹی ہوئی ہے اور دوسرا مردار کتا اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا معبود اور یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، انہوں نے فوراً مسلمانوں سے گفتگو کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ دیکھیں السیرہ نبویہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرہ نبویہ میں یہ واقعہ مذکور ہے، واقعہ صحیح ہے انشاءاللہ۔
یعنی بت ہر قبیلے کے الگ، ہر سردار کا الگ، عقیدے کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے یہ لوگ تھے، اور اتنا ہی نہیں ہر قسم کی برائی میں پائی جاتی تھی۔ ایک میں نے بتائی کہ عقدی اعتبار سے بتوں کی اتنی پرستش ان میں عام تھی کہ ہر فرد کا الگ الگ بت تھا، اور دوسری خرابی جو نبی سے پہلے ان میں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ بدشگونی اور فعال وہ لیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، سفر پر جانا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو یا کوئی نیک کام کرنا ہو تو پرندہ اڑاتے وہ ہوا میں، اگر پرندہ دائیں جانب جاتا تو نیک فال لیتے کہ ابھی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور آگے بڑھتے وہ کام کرتے۔ پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ چلا جائے تو اس کام سے رک جاتے اور کہتے کہ یہ کام کرنے میں خیر نہیں ہے، مجھے رکنا چاہیے، اور رک جاتے تھے۔ یہ ایک برائی میں پائی جاتی تھی۔ اور ایک تیسری برائی جو بہت خطرناک ان میں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال تک یہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ بات بہت چھوٹی ہوتی تھی مگر اپنے قبیلے کی آنا، اپنی شخصیت کی آنا، تھوڑی سی بات ہوتی مگر اپنا نام، اپنے قبیلے کا نام، اپنی سرداری، یہ سب درمیان میں رکاوٹ پیش آتی، اور سالوں سال تک بس چھوٹی سی بات پر سالوں سال تک جنگ لڑا کرتے تھے۔ ایک جنگ ہے نبی سے پہلے جو لڑی گئی تھی اس کو کہتے ہیں حرب البسوس، اس کا نام ہے۔ اور جانتے ہیں یہ جنگ کی وجہ کیا تھی؟ ایک قبیلے کی اونٹنی گزر رہی تھی راستے سے، اور دوسرے قبیلے کے پرندے نے ایک انڈا دیا تھا۔ اس اونٹنی نے کیا کیا؟ اس انڈے پر اپنا قدم رکھ دیا، اس انڈے کو رون دیا، انڈا پھوٹ گیا۔ دونوں قبیلے والوں نے اسی وجہ پر کہ تمہارے قبیلے کے اونٹنی نے ہمارے پرندے کے انڈے پر پیر رکھا اور اس کو نیست و نابود کر دیا، اسی ایک چھوٹی بنیاد پر پتہ ہے 30 سال تک انہوں نے جنگ لڑی۔ کتنے سالوں تک؟ 30 سالوں تک، بعض علماء کے کہنے کے مطابق 40 سال تک انہوں نے جنگ لڑی۔ السیرہ نبویہ علی ضوء القرآن والسنہ، محمد بن سویلم ایک عالم دین ہے، ان کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ بات کہ صرف یہی وجہ تھی کہ تمہارے قبیلے کے اونٹنی نے میرے قبیلے کے پرندے کے انڈے پر قدم رکھ دیا اور وہ انڈا ٹوٹ گیا، اسی وجہ سے تقریباً کم از کم 30 سال تک انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ اور ایک جنگ ہے ان کے درمیان، اس کو کہتے ہیں داحس والغرباء، حرب داحس والغرباء۔ اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو قبیلے کے گھوڑوں کے درمیان انہوں نے ریس لگایا، گھوڑ سواری انہوں نے کی۔ ایک گھوڑا ایک قبیلے کا تھا اور دوسرا گھوڑا دوسرے قبیلے کا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ریس کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کروا رہے ہیں، ایک جیتے گا ایک ہارے گا۔ اب جس قبیلے کا گھوڑا ہارا نا اس کو غصہ آ گیا، اور اسی وجہ سے دونوں قبیلے کے گھوڑے دوڑے ریس میں، ایک قبیلے کا ہار گیا اور دوسرے قبیلے کا جیتا۔ یہ تو لازمی سی بات تھی، اور جس قبیلے کا گھوڑا ہارا نا ان قبیلے والوں کو غصہ آیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے تقریباً 30 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے، صرف اسی وجہ سے کہ میرا گھوڑا ہار گیا ہے، تمہارے قبیلے کے گھوڑے کے بنسبت میرا قبیلے کا گھوڑا ہار گیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تقریباً 30 سالوں تک جنگ لڑی، اور یہ واقعہ بھی اسی کتاب میں مذکور ہے۔ یہ ایک برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ اگر ہم معاشرتی اعتبار سے بات کریں، جو دوسرا نقطہ میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے یہ خرابی میں پائی جاتی تھی، جنگ لڑتے تھے، بہت جھگڑالو قوم تھی یہ، اور بتوں کے ایسے بھرمار ان کے پاس تھی، بدشگونی وہ لیا کرتے تھے۔ اور معاشرتی اعتبار سے اگر ہم آئیں تو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بہت کیا کرتے تھے یہ، چاہے وہ بچی ہو یا بڑی عورت ہو، سب کے ساتھ یہ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں سورہ زخرف میں اللہ نے نقشہ کھینچا، اور اس زمانے میں عورتوں کی پیدائش کو یہ بہت عار محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جائے نا تو شرم کے مارے وہ باہر لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ اٹھا کر نہیں آتا تھا، گھر میں رہ جاتا وہ، اور معلوم ہوتا ہے نا کہ فلاں کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے، اور اگر ولادت کے بعد 2-4 دنوں تک وہ گھر کا آدمی باہر نہ آئے تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ معروف تھے وہاں یہ بات کہ اگر یہ باہر نہیں آ رہا ہے تو شرم کے مارے نہیں آ رہا ہے، ان کے گھر میں بچی ولادت ہوئی ہے اسی وجہ سے باہر نہیں آ رہا ہے۔
اللہ نے سورۃ زخرف میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی انسان کو ایک بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس زمانے میں تو وہ شرم کے مارے، عار کے مارے اپنے گھر میں رہ جاتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا ہوا پھرتا تھا، مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ بہت ہی بری خوشخبری میں دی گئی ہے، ایسا یہ سمجھتے تھے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور ان کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے اس زمانے میں، یا تو شرم کے مارے اپنی زندگی گزارے باقی کی زندگی، یا تو اسی زندہ بچے کو زمین میں زندہ دفنا دیں۔ قرآن نے کہا ایمسکہ علی ہون، اسی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یا پھر ام یدسہ فی التراب، یا پھر زندہ بچے کو زمین میں دفنا دیں۔ یہی دو آپشن ان کے پاس تھے۔ اور سورۃ التکویر میں اللہ نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ نے کس وجہ سے تمہیں زندہ زمین میں دفنایا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس چھوٹی سی بچی کا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے زندہ زمین میں دفنایا تھا۔ یعنی اتنا ایک معروف سی بات تھی ان کے پاس۔ ایک صحابی رسول ہیں قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کرنے آئے، نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود کہتے ہیں، صحیح واقعہ ہے، المعجم الکبیر کی روایت ہے، یہ آئے نبی کے پاس، جاء قیس بن عاصم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں انی وأهدت 8 بنات لی فی الجاہلیہ، اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے اپنے آپ پر اتنا اف ہے، میں اپنے آپ کو اتنا برا آدمی سمجھتا ہوں کہ میں نے میری اپنی سگی 8 بچیوں کو اسی ہاتھ سے زندہ دفنایا زمانے جاہلیت میں، میں نے اپنے اسی ہاتھوں سے اپنی سگی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفنایا اللہ کے نبی، میرا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اعتق عن کل واحدۃ منها رقبۃ، ہر ایک بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، جتنی بچیوں کو انہوں نے زندہ دفنایا تھا، ہر ایک بچی کے بالمقابل انہوں نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا اسلام لانے کے بعد۔ یعنی عورتوں کا کچھ بھی مقام ہی نہیں تھا۔ جب میں آگے کی کلاس میں آگے کے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ اسلام لانے کے بعد عورت کو کیا مقام ملا، تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اسلام لانے سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا، تو اسلام لانے کے بعد، اسلام آنے کے بعد عورت کو کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا، تبھی ہم کو کمپیئر کر کے سمجھنے میں بات بہت آسان ہوگی۔ یعنی الغرض کے ان کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ کا یہ ننگا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے جس کپڑے میں ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اسی کپڑوں کو پہن کر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی لیے کعبے کا طواف جب کرنے آتے کپڑے اتارتے اور ننگا طواف کرتے تھے۔ زنا بہت عام تھا ان میں، اور اسی طرح اپنے نکاح میں جتنی چاہیے بیویاں رکھ لیتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں نام بھول رہا ہوں، وہ جب اسلام قبول کرنے آئے نبی کے پاس، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے پاس جو ہے نا، ابھی میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میری زوجیت میں 10 بیویاں ہیں، میں کیا کروں؟ نبی نے کہا جسے چاہے 4 کو تم رکھ لو، بقیہ سب کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، 4 بیویوں کو رکھا اپنے پاس اور بقیہ 6 کو طلاق دے دی۔ یعنی جتنی چاہے بیویاں ان کے پاس ہوتی تھیں، کوئی حد ہی نہیں، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اور ہر قسم کی برائی میں پائی جاتی تھی، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، عقدی اعتبار سے ہو، ظلم کرنے کے اعتبار سے ہو، ہر برائی میں پائی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، جب لوگ مسلمان ہونے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام برائیاں دھیرے دھیرے سے اس معاشرے میں دور کی، تب جا کر اس معاشرے میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ رہتی دنیا تک اسی عرب سے، اسی مکے سے اسلام جو پھوٹا ہے، وہ اب تقریباً پوری دنیا میں، تقریباً کیا تمام پوری دنیا کے خطے میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ انہی لوگوں کا اور اسی اسلام کا یہ کارنامہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، کہ ان لوگوں نے جو محنتیں کی، اللہ کے فضل کے بعد یہ اسلام پھلا پھولا اور پھیلا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے کے درس میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دنیا اتنی بڑی ہے، آپ کو کہیں بھی نبی بنایا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے مکے ہی میں آپ کو کیوں بھیجا؟ عرب قوم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں کیا؟ اس کی بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی
علماء نے باریک نکتے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کو سیرت رسول پڑھنے سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو فوائد، جو اسباق اس میں پنہا اور مذکور ہیں، اس کو سمجھنے، جاننے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔